آداب۔ عزیز قریشی، a modern day مجنوں۔ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، ویرانے پہ کیا گزری۔ پہلی دفعہ ہم نے یہ شعر عینی آپا یعنی قرۃ العین حیدر کی کتاب میرے بھی صنم خانے پہ پڑھا، دل کو لگ گیا۔ ان دنوں ہم نے اردو ادب میں سنجیدگی سے دلچسپی ابھی نئی نئی لینا شروع کی تھی۔ اتفاقاً اسی سال دلی کی ایک خوبصورت شام ہم عینی آپا کے ساتھ بیٹھے ان کے ذاکر باغ والے گھر میں چائے پی رہے تھے کہ اس شعر کا ذکر نکلا۔ عزیز قریشی بھی محفل میں موجود تھے۔ جو لوگ ان کو ذرا بھی جانتے ہوں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عزیز کی شخصیت کے کم از کم 30 پہلو ہیں جو ان کی علمی زندگی سے آئینی مناصب کے سفر میں ہر قدم مختلف رنگوں میں مگر بالکل صاف طور پر نظر آتی رہے۔ ان سب خوبیوں میں آج ہمیں صرف 3 کا بیان کرنے کے لیے وقت ملا ہے۔ پہلی بڑی خوبی تھی عزیز کا وسیع علمی مطالعہ جو بظاہر غیر متعلقہ موضوعات پر بھی گہرائی کے ساتھ محیط تھا، اور ادب اور اردو میں تو خیر ان کا خاص میدان تھا۔ عذرا آپ جانتی ہیں یہ شعر کس کا ہے؟ انہوں نے ہم سے پوچھا۔ ہم نے فوراً بڑے اعتماد سے کہا جی ہاں، یہ شعر راجہ رام نارائن موضوع کا ہے۔ اچھا، وہ بولے پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ شعر موضوع صاحب نے کب اور کیوں لکھا۔ جب ہم نے ذرا سی شرمندگی کے ساتھ اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو عزیز نے ایسا شاندار سلجھا ہوا اور عمیق لیکچر فی البدی دے ڈالا کہ لگتا تھا جیسے آج کی شام وہ اسی موضوع کی تیاری کر کے گھر سے چلے تھے۔ عزیز نے بتایا کہ یہ درد انگیز شعر نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ نواب صاحب بنگال کے آخری خود مختار نواب تھے۔ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں ان کو شکست ملی اور پھر ان کا قتل ہوا۔ یہ قتل بر صغیر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت بڑھتی چلی گئی۔ موضوع نے اسی زمانے کے ایک ممتاز شاعر تھے جو عظیم آباد کے ایک صوبے کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ اس شعر میں انہوں نے سراج الدولہ کو مجنوں کے نام سے یاد کیا ہے، وہ مجنوں جس نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اتنی شدید مزاحمت کی، ایسی شدت سے جو لیلا سے مجنوں کے دیوانہ وار عشق سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور غزالہ وہ استعارتی گواہ ہرن ہیں جنہوں نے مجنوں کی دیوانگی، اس کی بے بسی، اس کی بے کسی اور پھر اس کی موت دیکھی۔ صحرا وہ خطہ ہے جو مجنوں کے بعد ویران اور بے حال رہ گیا۔ یہاں موضوع نے اصل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ سراج الدولہ کے بعد ان کی زیر حکومت سرزمین پر کیا گزری، یعنی ذاتی غم کو موضوع نے کلاسیکی استعارے استعمال کر کے قومی سانحے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس اجتماعی نقصان اور اس درد کا ذکر کرتے ہوئے عزیز کی آواز بھر آ گئی۔ پوری محفل پر ایک سناٹا طاری ہو گیا اور شعر کی فصاحت اور بلاغت پر ہم سب اشش کر اٹھے۔ ایسے میں آخر عینی آپا نے سکوت توڑا، یہ کہہ کر کہ بھئی اسی لیے تو میں نے کتاب میں لکھا تھا کہ جب رخشندہ بیگم سوچوں کی گہرائی تک پہنچی تو ان کا آخری فیصلہ صرف یہی تھا کہ بقیہ زندگی گزارنے کے لیے بس یہ ایک شعر ہی کافی ہے۔ عزیز کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے انسانیت سے بے پناہ ہمدردی، ان کی انسان دوستی بے مثال۔ اگر آپ ان کے اس پروفاؤنڈ جذبے کو ذرا بھی سمجھ لیتے تو آپ ان کے بندے بن جاتے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔
وہ اس عوامی خدمت کے پہلو میں بھی حد سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے، بے لوث، بے غرض، اور اپنے جنون میں ہر ایک سے نمایاں، جن کو جہاں کا درد ہے معدود چند ہیں، ورنہ تمام اپنی ترقی پسند ہیں، اور دشتے وفا میں ساتھ وہ میرے کیوں چلیں، ناداں نہیں ہے دوست، بہت ہوش مند ہے۔ تو دوستو، عزیز قریشی اس دشت وفا کے ایک بے خوف راہی تھے۔ آئی سلیوٹ یو عزیز۔ تیسرا اور آخری پہلو، عزیز کی حیران کن فیاضی، ان کی سخاوت، جس سے ان کو محبت ہو گئی، بس سمجھیے کہ اس پر پیار اور کرامات کی ایک بارش شروع۔ جب ہم اپنی 9 سالہ بیٹی شہرزاد کو ہندوستان لے کر گئے تو پہلی ملاقات میں عزیز اس کے لیے کھلونوں اور تحفوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس لے کر آئے۔ شہرزاد کی خوشی کی ظاہر انتہا نہ رہی اور بے ساختگی سے اس نے اپنے خاص امریکن لہجے میں کہا، تھینک یو، آئی لو یو عزیز۔ ہم نے فوراً تصحیح کی کہ بیٹا انکل کہیے، مگر عزیز نے نرمی سے بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامے اور بہت پیار سے کہا کہ شہرزاد، اس معاملے میں آپ اپنی ماں کی بات بالکل مت مانیے گا، ہمیں آپ کی زبان سے اپنا نام ہی سننا اچھا لگتا ہے۔ بس اس دن سے شہرزاد بھی اپنی ماں کی طرح ان پر وارفتہ ہو گئیں، اور جس کو عزیز چاہنے لگیں اس کے لیے تو ان کی دیوانگی اور سخاوت کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ امیر خسرو نے یہ شعر خاص عزیز قریشی کے لیے لکھا، ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکھ روزی بشکار خواہی آمد، سر من فدائے راہ بسوار خواہی آمد۔ یعنی صحرا کے ہرنوں نے اپنے سر اتار کر ہاتھوں پر دھر لیے ہیں، صرف امید پر کہ شاید آج محبوب شکار کا خواہش مند ہو۔ واہ عزیز قریشی، واہ! آپ واقعی اپنے زمانے کے ایک حقیقی مجنوں تھے، اور شاید اسی لیے آج آپ کے جانے کے بعد ہم سب ٹوٹے ہوئے دلوں سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب عزیز کے بغیر اس تاریکی میں ہم سب کا، آپ کے محبوب بھوپال کا اور آپ کی لیلا ہندوستان کا، اس ویرانی میں کس طرح گزر ہوگا؟ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، ویرانے پہ کیا گزری۔ آدابرس۔